یہ سب خزاں کی ایک روکھی پھیکی سی بت سے شروع ہوا تھا، بلکہ ایک رات پہلے سے، جب نفیسہ نے مجھے کال کی تھی۔ نفیسہ اور میں کئی سال پرانے دوست ہیں، ہماری ملاقات کم کم ہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم فوراً سے پہلے بولنے لگ جاتے ہیں اور یوں اندر کا غبار بھی نکل جاتا ہے۔ پھر ہم کئی ماہ تک نہیں ملتے، ہماری دوستی ایسے ہی چکروں میں گول گول گھومتی ہی رہتی ہے۔ منگل کی رات نفیسہ نے مجھے کال کی تھی یا میں نے اس کو، یہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، کیونکہ اب اس بات کو چند برس گزر چکے ہیں، مگر اس کے علاوہ مجھے بدھ کا سارا دن ٹھیک ٹھیک یاد ہے۔ نفیسہ نے کال پہ بتایا کہ وہ اپنے کسی ذاتی مسئلے کو لے کر پریشان ہے۔ وہ مجھ سے بات کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتی ہے اور اس کو چینج کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے طے کیا کہ صبح ہم کہیں ملیں گے، اپنے گھروں سے دور، کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے، خوب انجوائے کریں گے اور فریش ہو کے اپنی زندگیوں میں واپس چلے جائیں گے۔ وہ ایک گرلز ڈے آؤٹ تھا۔ بدھ کی صبح نفیسہ 8 بجے ہی مجھے پک کرنے پہنچ گئی تھی۔ وہ اچھی ڈرائیونگ کرتی تھی، نہ جھٹکے دیتی، نہ تیز چلاتی اور نہ جگہ جگہ رکتی۔ اس کی باتیں بھی اس کی ڈرائیونگ جیسی ہوتی تھیں، جیسے سکون سے چلتی جاتی۔ مجھے پک کر کے اس نے کار سڑک پہ ڈال دی اور حسب روایت بولنا شروع ہو گئی۔ یہ دن نفیسہ کے نام تھا۔ میں اپنی فرینڈس میں ایک اچھی کاؤنسلر کے طور پہ جانی جاتی ہوں۔ کسی کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو تو میں ہمیشہ حاضر ہوتی ہوں۔ میں اس روز نفیسہ کے ساتھ اس لیے باہر گئی تھی تاکہ اس کو اچھا محسوس کروا سکوں اور ہم دونوں مل کر اس کے مسئلے کا حل تلاش کریں۔ مجھے امید تھی کہ آج نفیسہ ہلکے دل کے ساتھ گھر واپس جائے گی۔ ابھی صبح کے 8 بجے تھے، کوئی ریسٹورانٹ بھی کھلا نہیں تھا۔ نفیسہ کار ہماری یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں لے آئی، کیونکہ پارکنگ لاٹ ابھی نیم ویران تھا، مگر وہاں ہر جگہ پرانی یادوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ ہم دونوں کار میں بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے اس کا مسئلہ پوچھنا چاہا، وہ بتانے لگی، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے الفاظ آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے نفیسہ کو چند فکروں کے بعد کہتے سنا، تم مجھے ویسے تسلی نہیں دے رہی جیسے دیا کرتی ہو۔ سنو، کیا تم ٹھیک ہو؟ تم بہت ڈر لگ رہی ہو۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اور تب مجھے احساس ہوا تھا کہ میں ٹھیک نہیں تھی، میں کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بہت عرصے بعد جیسے کسی نے جھنجھوڑا تھا۔ میں گہری نیند سو رہی تھی۔ سوئے ہوئے شخص کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کس طرح ضائع کرے۔ اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کی آنکھیں اسے جو مناظر دکھا رہی ہیں وہ اس کے خواب ہیں، وہ حقیقت نہیں، ایک ایلیوژن ہے۔ جو لوگ اس ایلیوژن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے۔ وہ اور جو غیر حقیقی لوگ ہیں اس کو اس لیے نہیں جگاتے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی نقلی دنیا مکمل ہوتی ہے۔ کوئی اسے نیند سے کیوں نکالے گا؟ ایسے میں غافل سوتے شخص کو باہر کے کسی شخص کی آواز جادو کی اس سوئی کی طرح چبھتی ہے جو کہانیوں میں شہزادیوں کو نیند کی وادی میں اتارا کرتی تھی۔ لیکن ساری کہانیاں سچ نہیں ہوتی اور ساری سوئیاں سلاتی نہیں ہیں۔ نفیسہ کی آواز سے مجھے ایسی ہی چبھن محسوس ہوئی تھی، پھر خون رسنے لگا اور تب ایک دم سے درد کا احساس جاگا۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے گرد بنی شیشے کی نقلی دنیا چھناکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں، تب بھی آپ کو وہ شخص، وہ مقام، وقت، ہر شے یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کر جگایا ہوتا ہے۔ مجھے یونیورسٹی کے پارکنگ لاٹ، نفیسہ کی کار کے ونڈ اسکرین سے باہر کا آتا منظر، اکتوبر کی اداس صبح، سب یاد ہے مجھے۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے خود سے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ان دنوں ڈپریس تھی اور یہ ڈپریشن ایک طویل عرصے سے میرے اندر بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں تسلیم کرنے پہ راضی نہیں تھی کہ میرے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جب نفیسہ نے مجھے کہا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں تمہیں جانتی ہوں، تم یقیناً کسی ڈارک فیز میں ہو، تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے ارد گرد جو سب ٹھیک ہے کہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں۔ ایک ذرا سی چبھن پہ وہ ٹوٹے کانچ کی طرح گر گئی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے مدد درکار ہے، اپنی مدد۔ آپ کی زندگی بظاہر دوسروں کو پرفیکٹ نظر آتی ہے، آپ کامیاب ہیں، مشہور ہیں، آپ کی کتابیں ملک میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، خاندان ہو یا کولیگز، ہر جگہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور چونکہ آپ کو ہمیشہ مثبت رہنے اور مسکرانے کی عادت ہے،
سو لوگ آپ کو خوش باش مسکراتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، اور اس رنگدار بلبلے میں رہتے رہتے آپ خود بھی اس illusion پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بھلے آپ اندر سے خوش نہ ہوں، آپ کو بہت سے اندرونی مسائل درپیش ہوں، لیکن صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت مضبوط ہوں اور میں اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتی ہوں، آپ اپنے اوپر کمزور لمحہ آنے ہی نہیں دیتے۔ نفیسہ نے مجھے بہت عرصے بعد دیکھا تھا اور وہ مجھے برسوں سے جانتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو گیا کہ میں اتنی شدید ڈپریسڈ ہوں کہ اب میری انگزائٹی نظر آنے لگی ہے۔ وہ اپنا مسئلہ بھول گئی اور ہم میری بات کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ بظاہر میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ میں ایک مشین کی طرح ایک روٹین میں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا ہر قدم کیلکولیٹڈ ہے، پلان شدہ ہے۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں کمفرٹیبل ہو گئی ہوں۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی کمفرٹیبل ہو جانا، ایسے شخص کی طرح جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، خود کو چیلنج کرنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے نئے دوست بنانے چھوڑ دیے تھے۔ میں جیسی تھی ویسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ بعض اوقات پھل اندر سے گل چکا ہوتا ہے، عین اپنے دل کے مقام سے، لیکن اس کا خوشنما رنگ دیکھ کے کسی کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ گل چکا ہے۔ میرا دل بھی کسی پھل کی طرح گل رہا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ خود کو کاٹے بغیر اس گلے ہوئے حصے کو کیسے باہر نکال پھینکوں۔ ہر کسی کے ڈپریشن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ تو ایک بیماری ہے جو کسی کو لگ جاتی ہے، کسی کی زکام کی طرح جلد ختم ہو جاتی ہے، کسی کے دل کا کینسر بن جاتی ہے۔ اگلے چند گھنٹے نفیسہ شہر کی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے مجھے سنتی اور خود بولتی رہی، بلکہ ہم دونوں ہی بولتے رہے۔ جو میرے اندر تھا وہ باہر آنے لگا اور میری آنکھوں سے ایک پردہ سا ہٹنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس نیند میں خود کو خود ہی ڈال رکھا تھا۔ میں اپنے ساتھ سچ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے خود کو اتنی کمفرٹ میں ڈال دیا تھا کہ مجھے زندگی کا بڑا مقصد نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ میری زندگی جمود کا شکار اس لیے تھی کہ بطور ایک انسان میں گرو نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی نظروں میں اپنا ایک فکسڈ امیج بنا رکھا تھا۔ جس انسان کو میں نمرہ کے طور پہ جانتی تھی وہ میں تھی ہی نہیں۔ تمہیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ نفیسہ ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ تمہیں آج سے اپنی زندگی کا پہیہ الٹا چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرے۔ میں نفیسہ کی ان باتوں سے خوش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں الجھ رہی تھی۔ سوتے شخص کو نیند سے جگاؤ تو چند لمحے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اسے جگایا کیوں جا رہا ہے۔ تم کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتی ہو کہ میں اپنی زندگی سے بالکل اس کو الٹا کر دوں؟ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی الٹ ہو کے پہلے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ اب اگر میں بیٹھ کے سوچوں تو یہ وہ بات تھی جس نے میری زندگی بدلی تھی۔ میں چونک گئی تھی۔ اگر زندگی جمود کا شکار ہو جائے اور ہم اس کو نہ بدلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگلے کئی سال اس میں پھنسے رہیں گے۔ ہمیں کیا معلوم کہ دوسرے سرے پہ ہمارے لیے اس سے بہتر زندگی موجود ہو۔ یہ وہ دن تھا جب میں نے اپنی ذات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں سے واپس لیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑنے کے بجائے خود کو اپنے اصل سیلف کے قریب لانا شروع کیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، میرے اوپر کئی موسم آئے، اچھے برے، لیکن جو سفر میں نے اس روز شروع کیا تھا اسے رکنے نہیں دیا۔ اس دن سے ہی میں نے خود کو بدلنا شروع کیا تھا۔ تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو بدلتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد کی ساری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ ایک چیز ہے اداسی جو ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ ایک بیماری ہے اور یہ سب کو نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے درمیان کا مقام ہوتا ہے عام اداسی سے زیادہ شدید مگر ڈپریشن سے کم۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری میں بدل جاتا ہے۔ آج کئی برس بعد میں اس کتاب میں وہ سب لکھنے جا رہی ہوں جس نے میری اس تاریک دور سے نکلنے میں مدد کی، اور یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہے جو میری طرح اس درمیانی مقام پہ کہیں نہ کہیں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ڈپریشن کا علاج ہرگز نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج کلینکل ہیلپ کی صورت میں لینا بہت ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ جس کو ڈپریشن سمجھتے ہیں
ڈپریشن سمجھتے ہیں وہ اداسی اور اسٹریس ہوتا ہے۔ اس کا علاج بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ یہ کتاب صرف آپ کو آپ کی انمول ذات سے شناسائی دلانے کے لیے لکھی گئی ہے۔